اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں، حماس، فلسطین اور اسرائیل کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، بڑی پیاری خبر اس وقت آ رہی ہے کہ آخر اسرائیلی آتنکوادی فوج فرار ہونے لگی ہے، بھاگنے لگی ہے، کیونکہ حماس نے گھات لگا کر زوردار انداز میں حملہ کیا۔ خان یونس میں حماس اور اسرائیلی فوج کی جھڑپ ہوئی، کئی ٹینک تباہ کر دیے گئے، بختر بند گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ غزہ پر زمینی حملے کی پیش قدمی کی صورت میں زبردست انداز میں ری ایکشن کی وارننگ دی گئی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا، چوکی کو تباہ کر دیا۔ مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر راکٹ داغے، خوف و دہشت سے 1 لاکھ یہودی گھر بار چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ نے حماس کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے، یعنی اسرائیل کی طرف سے اس کا ناجائز باپ امریکہ پوری طریقے سے ساتھ میں ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت میں ایک مسجد انصار مسجد شہید ہوئی ہے، اور صرف اتوار کو یعنی گزشتہ کل 163 مظلوم فلسطینیوں نے شہادت پائی۔ حماس سربراہ خالد مشعل نے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے تمام امت مسلمہ سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ آئیے ملک میں کتنا برا حال اور ملک کے لا اینڈ آرڈر کا کتنا بدتر حال ہے، اور ایسے ہی نہیں، ملک میں یوں سمجھیے اب تباہی کی طرف ملک بڑھ چکا ہے۔ دلی سے یہ خبر آ رہی ہے، ملک کے راجدھانی دلی میں اگر یہ حال ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا برا حال پورے ملک میں بن چکا ہے۔ دلی میں ایک شخص سے نام پوچھ کر، جی ہاں، جب اس کا نام مسلمان لگا تو پھر اس کی وحشیانہ پٹائی کی گئی، اور یہی نہیں، بھگوا آتنکوادیوں نے اس کو پیشاب پینے اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر بھی مجبور کیا۔ درندہ صفت ایک بھگوا آتنکوادیوں کی بھیڑ نے مسلم نوجوان سلمان کو پیشاب پلانے کی کوشش کی، تشدد کا نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوتوا آتنکوادیوں کے ایک گروہ نے مسلم نوجوان سے اس کا نام پوچھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا اور مسلمان سمجھ میں آ گیا تو درندوں نے پھر اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ 90,000 اس کے پاس سے لوٹ لیے، اور شدید تشدد کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گیا، شر پسندوں نے صرف مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس کے پاس سے رقم لوٹ کر درندگی کی انتہا کرتے ہوئے اس مسلمان جوان کو پیشاب پلانے کی کوشش بھی کی۔ یہ شرمناک واقعہ تھانہ کنجھاولا حدود میں
پیش آیا. 19 اکتوبر کو بھگوا آتنکوادیوں کی یہ حرکت سامنے آئی ہے اور ان آتنکوادیوں نے باقاعدہ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیا. اطلاعات کے مطابق محمد سلمان کی پریم نگر میں ڈیری ہے اور وہ کچھ کام سے قریبی گاؤں کرالا گیا تھا کہ کچھ شرپسندوں نے اس کا نام پوچھا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر بھی مجبور کیا. یہ ہے ملک کی راجدھانی دلی کا حال. آئیے ناظرین بڑی افسوسناک خبر آ رہی. جی ہاں، اعظم خان سماجوادی پارٹی کے قد آور نیتا، مسلم نیتا اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم اور ان کی اہلیہ بی بی تزین فاطمہ، ان تمام کو باقاعدہ الگ الگ جیلوں میں منتقل کر دیا گیا. جس وقت اعظم خان کو بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت اعظم خان کی آواز جو میں نے گزشتہ کل ویڈیو لگائی تھی اس میں اعظم خان خود کھل کر یہ کہہ رہے کہ ہمارا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. سماجوادی لیڈر کو رامپور ڈسٹرکٹ جیل سے سیتاپور منتقل کر دیا گیا. تو میں نے گزشتہ کل ان کی ویڈیو ڈائریکٹ ایسے کی ایسے میں نے میرے چینل پر اپلوڈ کر دی اور سوالیہ انداز میں نے ہیڈ لائن ڈالا کہ اعظم خان کا انکاؤنٹر اور کوشچن مارک. لیکن ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں پوری طریقے سے. اچھا، خود بے وقوفی کرتے ہیں، خود نہیں سمجھتے ہیں خود بے وقوف اور کمنٹ غلط کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اعظم خان نے خود کھل کر یہ کہا کہ ہمارا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. اطلاعات کے مطابق گزشتہ کل یعنی اتوار کی صبح 4:40 پر سیتاپور ڈسٹرکٹ جیل اور ان کے بیٹے کو ہردوئی ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی اہلیہ تزین فاطمہ کو رامپور جیل میں ہی رکھا گیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ کتنی ناپاک طرح سے دشمنی نکال رہا ہے. آئیے ناظرین، اتر پردیش کے وارانسی سے بنارس سے بڑی پیاری خبر اس وقت آ رہی ہے. گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر ایک درخواست داخل کی گئی تھی وضو خانے کا سروے کرانے کی. آخر کورٹ نے وضو خانے کا سروے کرانے کی درخواست کو خارج کر دیا. گیان واپی مسجد کے وضو خانے کا ASI سروے کرانے کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی، نکال کر پھینک دی. فی الحال وضو خانے کو چھوڑ کر پوری مسجد کا سروے جاری ہے. عرضی گزار نے وضو خانے کا بھی سروے کرانے کا مطالبہ کیا تھا جسے بنارس کی ایک مقامی عدالت نے خارج کر دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ کمیشن کارروائی کے دوران مسجد کے وضو خانے میں موجود فوارے کے تعلق سے ہندو فریق نے یہ کہا تھا کہ یہ فوارہ شیولنگ ہے. یعنی ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے ان گوبر بھکتوں کی، ان پاگلوں کی عقل پر. جس کے بعد پورے وضو خانے کو سیل کر دیا گیا تھا اور پھر ابھی اس کے سروے کرانے کی درخواست بھی کی گئی تھی جسے مقامی عدالت نے خارج کر دیا ہے. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کینیڈا جو ہمارا ایک اچھا دوست ملک تھا اور ہمارے ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں. ہمارے بچے ہندوستان سے پڑھنے جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں سے روزی روٹی کما کر لاتے ہیں. لیکن کیا کریں، G20 اتنے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر کے لگایا گیا، سجایا گیا، مگر G20 کا الٹا ہی ریئیکشن ہوا اور اب کینیڈا سے ہمارا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں، خود وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر نے اتوار کے دن گزشتہ کل یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان نے کینیڈا اور ہندوستان کے سفارتکاروں کی تعداد برابر کر دی. اور وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہند کینیڈا تعلقات مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ اقدام نئی دہلی کے امور میں کینیڈا کے سفارتکاروں کی مداخلت پر تشویش کے مد نظر کیا گیا ہے. وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا میں ہندوستانی سفارتکاروں کی سیفٹی میں پیش رفت دکھائی دے تو ہندوستان کینیڈا کے شہریوں کو ویزا کی اجرائی بحال کر سکتا ہے. اور یہ جو کینیڈا ہندوستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، خبریں ہیں کہ خالصتانی علیحدگی پسند لیڈر ہردیپ سنگھ کہ جون میں جو موت ہوئی ہے وہ ہندوستانی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے وزیر اعظم کینیڈا کے الزام کے بعد سے ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. اور کینیڈا ہندوستان سے اپنے 41 سفارتکار واپس بلا چکا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات انتہائی خراب ہو رہے ہیں. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہمارا پیارا ملک ہندوستان جو ہمیشہ مظلوم فلسطینی کے ساتھ رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے اور ہر مظلوم کے ساتھ ہمارا ہندوستان کھڑے ہوتا ہے. لیکن کیا کرے، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیچاروں کی کچھ تو مجبوری تھی جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ
وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، لیکن وہ وی اسٹینڈ اونلی مودی اینڈ بی جے پی اسٹینڈ تھا، ملک فلسطین کے ساتھ ہی کھڑا ہے، مودی جی اور بی جے پی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان سے اچھی امید کی بھی نہیں جا سکتی، اور ویسے ان کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن خیر بے درد بھی ہمدرد بن گیا۔ اور خبریں ہیں کہ جب 500 سے زیادہ معصوم ہاسپٹل پر بم برسنے کے بعد شہید ہوئے ہیں تو خود مودی جی نے بھی شردھانجلی پیش کی، فلسطین کے صدر اور وہاں کے ذمہ داروں سے فون پر بات چیت کی، ہمدردی کا اظہار کیا، اور خبریں ابھی یہ بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان سے فلسطین کے لیے امدادی سامان روانہ ہو چکا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے 38.5 ٹن میڈیکل اور امدادی سامان یہاں سے بھیجا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہندوستانی فضائیہ کے ایک C-17 ٹرانسپورٹ تیاری کے ذریعے 6.5 ٹن طبی امداد اور 32 ٹن آفات سے متعلق امدادی سامان فلسطین کے لیے لوگوں کے لیے ہندوستان سے روانہ کیا جا چکا ہے۔ وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان میں جو فلسطین کے غزہ کے اسٹوڈنٹس بچے یہاں پر پڑھنے آئے ہیں وہ غزہ کی صورتحال سے بڑے غمزدہ ہے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں سے رابطے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کا پڑھائی پر بھی دھیان دینا بڑا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے تاریخی قدیم شہر اورنگ آباد سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اورنگ آباد کی 3 فیکٹریوں سے 500 کروڑ روپے کی نشہ آور چیز، خطرناک چیز کوکین 500 کروڑ روپے کی ضبط کی گئی ہے، جس میں کیٹامین اور MD ڈرگس بھی ضبط کیا گیا ہے۔ احمد آباد کرائم برانچ اور DRI کی مشترکہ طور پر کارروائی ہوئی، جس میں 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ احمد آباد کرائم برانچ اور DRI کی ٹیموں نے 3 کمپنیوں کو پکڑا جن میں منشیات تیار کی جاتی تھی، نشہ آور چیزیں۔ اس معاملے میں 3 لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اورنگ آباد میں احمد آباد کرائم برانچ اور DRI کا منشیات کے معاملے میں کیا گیا میگا آپریشن کامیاب رہا اور 3 فیکٹریوں سے 500 کروڑ روپے کی منشیات، کوکین وغیرہ، ڈرگس وغیرہ ضبط کی گئی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جہاں مہاراشٹر بھی منی پور کی طرح آخر شرمسار ہو گیا۔ جی ہاں، ایک آدیواسی خاتون کو، آدیواسی مہیلا کو ننگا کر کے مارا پیٹا گیا، سڑک پر دوڑایا گیا۔ BJP MLA کی بیوی سمیت 3 کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر شرمسار ہوا، اور شرمسار کس نے کیا؟ BJP کے MLA، ان کی بیوی سمیت 3 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہلچل مچ گئی ہے۔ سڑک پر آدیواسی مہیلا کو برینا کر کے، ننگا کر کے دوڑانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کے اشٹی تعلقہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اس معاملے میں BJP MLA کی بیوی سمیت 3 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ BJP MLA کی بیوی اور ان تمام ملزمان نے جن پر مقدمہ درج کیا گیا، انہوں نے کھیت میں آدیواسی خاتون کو برہنہ کر کے مارا اور دوڑایا۔ فلسطین کے حالات کو لے کر باقاعدہ دنیا کے بڑے ادارے، جو ہندوستان کے دیوبند میں واقع ہے، دارالعلوم دیوبند، جو تحریک آزادی کا ایک علمبردار ادارہ ہے، جہاں سے سوتنتر سینانی اور مجاہدین آزادی پیدا ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا بھی اب فلسطین کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں اپنی ظالمانہ کارروائی سے باز آئے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں آبادی، مساجد، اسپتالوں پر بم گرائے جانے کی مذمت کی گئی۔ عالمی برادری سے بھی دارالعلوم دیوبند کے اس اجلاس میں عالمی برادری سے بھی مداخلت کی اپیل کی گئی کہ عالمی برادری کو اور تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں۔ وہیں پر اجلاس عاملہ میں مدارس اسلامیہ کے رابطے اسلامیہ کے اجلاس میں
ارتدادی سرگرمیوں کے روک تھام سے متعلق بھی تجاویز منظور کی گئی۔ ہندوستان کی عظیم علمی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کی مہمان خانے میں منعقد دوسری نشست میں نظام تعلیم و تربیت کی بہتری، استحکام، تدریب المعلمین کا نظام، اصلاح معاشرہ کی جد و جہد، بڑھتے ہوئے ارتدادی سرگرمیوں کی روک تھام، ملک میں منظم مکاتب اور مدارس کے قیام کی تحریک وغیرہ سے متعلق اہم فیصلے لیے گئے۔ وہیں پر اجلاس میں موجود ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان اور مدعوین خصوصی کو خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدی نے توجہ دلائی کہ نظام تعلیم میں پختگی کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ داران مدارس عربی درجات کے ابتدائی 3 سالوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں، اور اسی اجلاس میں باقاعدہ فلسطین میں ہونے والی اسرائیلی ظالمانہ وحشیانہ کارروائی کی مذمت بھی کی گئی۔ آئیے ناظرین، ممبئی سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ 78 کروڑ کے فراڈ کے باوجود بلڈروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ بامبے ہائی کورٹ نے زبردست انداز میں غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ملزمان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یعنی بلڈروں کو جو فراڈ کے باوجود بھی ان پر کارروائی نہیں کی گئی، مطلب ان کو سیکورٹی دی جا رہی، ان کو بچایا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو تحقیقات کا کورٹ نے آدیش جاری کر دیا ہے۔ تھانے کے نوپاڑا پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا۔ بامبے ہائی کورٹ نے گزشتہ روز تقریباً 11,500 فلیٹ کے خریداروں کے ساتھ لگ بھگ 78 کروڑ روپے کے فراڈ کرنے والی ایک تعمیراتی فرم کے 2 ڈائریکٹروں کے خلاف کارروائی میں سستی کو سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ جانچ کرے کہ پولیس نے دونوں بلڈروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی آخر کیوں نہیں کی۔